یہ بتائیں پوری ایمانداری کے ساتھ کہ اگر آج سوشل میڈیا اس طرح ایکٹیو نہ ہوتا تو بھی آپ بےکس قیدیوں کی، بے نوا قیدیوں کی اسی جوش و خروش کے ساتھ مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی میں اپنا جو سوال ہے اس کو ذرا میں کور کر کے کر رہا ہوں. دوسرے لفظوں میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ آپ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں؟ شوق انسان کو پیدا ہوتا ہے شاباش سے. اچھا، جب لوگ آپ سے محبت کریں، پیار کریں، شاباش دیں، آپ کی جرت کو سلام کریں تو پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اور کام کروں، اچھا، اور محنت کروں، اور کاوش کروں. شاید سوشل میڈیا نہ ہوتا تو میں 10 12 15 قیدی چھڑوا کر چپ کر جاتا، لیکن جب مجھے پیار ملا، محبت ملی، دعائیں ملی، لاوارث قیدیوں نے مجھے جیلوں سے پیغام بھیجے، رکے بھیجے، اور ان کے وارثان میرے دفتروں میں آ کے مجھے دعائیں ملی، مٹھائیوں کے ڈبے ملے، تو پھر میں نے کہا یار یہ تو بڑا اچھا کام ہے. دنیا میں دکھاوے ہر چیز کے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کام کو خلوص نیت کے ساتھ کریں نا، ایمانداری سے کریں، تو پھر اس میں دکھاوا بھی تھوڑا سا چل جاتا ہے، لیکن اس میں وصولی بہت بڑی ہوتی ہے. آپ کی صاف گوئی کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ کو ایک تو داد ملی، ایک لوگوں نے رابطے کیے تو آپ کے کام میں آپ کو مدد بھی ملی، اس لیے دو طرفہ معاملہ ہے. جب میرا پیغام پہنچا نا، جب مسجد میں اذان ہوتی ہے نا تو پھر ہی لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں. اذان نہ ہو تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ شاید قاری صاحب کدھر لیٹ ہو گئے ہیں. جب میرا پیغام لوگوں تک پہنچا نا اور مجھے لوگوں نے شاباش دی، محبت دی، تو پھر میں نے کہا یار اس کا مطلب ہے میں لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے میں سوشل میڈیا میرے لیے آسانی کا ذریعہ ہے. تو پھر میں نے جب لاوارث قیدی چھڑوانا شروع کیے تو الحمدللہ میں یہ 2023 سے چھڑوا رہا ہوں، اور یہ ہر سال رمضان میں 200 لاوارث قیدی گھر بھیجتا ہوں جن کے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے، جن کا حال حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جیلوں میں سب سے بڑی کسی قیدی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو کوئی ملاقات کرنے آئے. جیلوں میں ملاقات ہی نہیں ہے. 2 سال گزر گئے ہیں، ندیم کو، جوید کو، اقبال کو، فہیم کو، کاشف کو کوئی ملاقات ہی کرنے نہیں آیا. اور ان بیچاروں کی یہ عید ہوتی ہے جس دن انہیں کوئی ملاقات کرنے آتا ہے. آپ یقین کریں ہماری عید ہے نا، چھوٹی عید، بڑی عید، بقرہ عید آ گئی. قیدی کی عید وہ ہوتی ہے جس دن اس کو کوئی ملاقات کرنے جاتا ہے، جس دن اس کو آواز پڑتی ہے جوید تیری ملاقات آئی ہو. تو بڑے سارے ایسے قیدی ہیں جن بیچاروں کو یہ خواہش ہی رہ گئی کہ ہمیں کوئی ملنے آئے، ملنے ہی کوئی نہیں آتا. کوئی ملنے آئے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کی بنیادی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کسی کو جیل میں ملاقات کرنے جانا ہے تو آپ نے صبح 8 بجے جانا ہے اور آپ کی باری آنی ہے دوپہر کے 3 سے 4 بجے تک. پورا دن کا ضیاع ہے. مصروفیت اتنی ہے کہ لوگ بیچارے کمزور ہیں، غریب ہے، دیہڑی توڑ کے جس نے جانا اس نے ایک دفعہ جانا، اس کے بعد انہیں توبہ کر لینی ہے. یقین کریں آپ جیلوں میں جا کے دیکھ لیں، لاہور کی 2 جیلیں ہیں، کیمپ جیل ہے، کوٹ لکھپت جیل ہے، یہاں پر زیادہ ملاقات کرنے والی صرف مائیں ہی ہیں جن کے ہاتھ میں روٹی کا ڈبہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا سالن ہوتا ہے، 2 روٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری پسینوں سے برے حال ہوتی ہیں. 70 سال کی مائی ہوتی ہے، 75 سال کی مائی ہوتی ہے، 80 سال کی مائی ہوتی ہے. بھائی یہ جیل حکام کو ان ماؤں پہ بھی ترس نہیں آتا؟ ان سے بھی پیسے لے لیتے ہیں، ان کی روٹی میں سے بھی حصہ وصول کر لیتے ہیں. کوئی ترس نہیں آتا بھجن. آپ جیل کی روٹی کھا لینا تو اس میں آلو شوربے میں تیر رہے ہوتے ہیں جیسے بڑی نہر میں ایک بندہ تراکو تیر رہا ہوتا ہے نا، اسی طرح یقین کریں. اور ایسی روٹی ہوتی ہے کہ میں اور آپ کھا لیں تو ہم ساری زندگی توبہ کر لیں گے. یار ایسا بھی دنیا میں رزق پایا جاتا ہے. اور جیلوں میں بیچارے قیدیوں کو ایسا رزق دیا جاتا ہے، ایسی روٹی دی جاتی ہے، سارا ہی فنڈ کھا لیا جاتا ہے، انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. ان کا حال پوچھنے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ اتنا طویل تجربہ ہو چکا ہے بےکس بے نوا قیدیوں کی مدد کرنا، غریب کی مدد کرنا، ان کا پشتیبان بننا، ان کی ضمانت کا اہتمام کرنا، اور سارے ان کے قانونی اور مالی معاونت کرنا. ایسا واقعہ جس پر آپ بھی بے اختیار رو پڑے ہوں؟ ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن 2020 یا 21 کی بات ہے، میں نے نا ایک ماں کو ہاتھ میں شادی کا کارڈ لیے دیکھا سیشن کورٹ کی عدالت میں. ساتھ میں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ڈبہ تھا، ساتھ میں اس کی شادی کا کارڈ تھا، اور وہ زاروں قطار رو رہی تھی. اس کے بیٹے کے نا ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی. تو میں پوچھا ماں جی خیر نال عدالت آئے جے؟ تو کہتی پتر میں اپنی دھی دا ویاہ رکھ لیا ہے، تو میں اپنے پتر نو کارڈ وہاں آئی ہیں کہ تھی تیری بھین دا نا ویاہ رکھ لیا ہے، تو دعا کرنی سارے جڑے نا رسم و رواج خیر نال طے ہو جان. مجھے بڑا دکھ آیا کہ یار اس کی سگی بہن کی شادی ہے اور وہ شادی نہیں دیکھے گا، ان کی ماں بیچاری شادی کا کارڈ انہوں وہاں لے آئیے. میں نے اس کو پوچھا، میں نے کہا تیرا نام کی؟ اس نے کہا جی میرا نام ندیم ہے. میں کہا کنے مقدمے؟ اس نے کہا جی 6 مقدمے نے. میں نے اس کے پاس ہو کے کہا میں بھین دا ویاہ ویکھن تے دل کردا ہی. اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی. اور میں کہا 10 ندیم بھین دا ویاہ ویکھنا ہی؟ وہ رونا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا وکیل صاحب کندی خواہش نہیں ہوتی کہ بھین دا ویاہ ویکھے؟ میں نے اس کے کان میں کہا جا تو بھین دے ویاہ تے شامل ہوئے گا. میں یہ کہہ کے چلا گیا. اس نے بھی بات سنی انسنی کر دی کہ وکیل صاحب آئے نے، ڈائلاگ مار کے چلے گئے ہونے نے. اور میرے دل میں بات بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اپنے منشی کو بھیجا، میں کہا ریکارڈ لے کے آ. وہ ریکارڈ لے کر آیا. 6 مقدمے تھے. وکیل خلوص نیت سے کام کرے نا تو کام مہینوں والا جو ہے نا دنوں میں ہو جاتا ہے، اور دنوں والا گھنٹوں میں ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار میں گھر ضرور بھیجنا دی بھین دا ویاہ میں ضرور بہانا.
میں نے بھجن مقام شم کیا. خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ جج میں کو نے بتایا آپ نے ذرا نرم دلی جج صاحب پیدا کو کرنے میں کے لیے؟ بتا دیتا ہوتا ہوں جب ایسے معاملات ہوں نا تو پھر میں بتا دیتا ہوں, ریکویسٹ کر لیتا ہوں, گزارش کر لیتا ہوں. میں نے بھجن پھر اس کو نا قصہ مختصر کہ میں نے اس کی بہن کی شادی سے نا 2-3 دن پہلے اس کو گھر بھیج دیا. وہ بھی جب اچانک گھر گیا تو پھر اس کی بہن کی شادی کے 2 دن بعد اس کا بہنوئی, اس کی بہن, اس کی والدہ اور وہ لڑکا میرے دفتر میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے اور اس کی والدہ میرے پاؤں میں گر گئی. تو میں نے کہا ماں یہ کم نہ کرو. انہوں نے کہا پتر تو ساڑھے یہ کیتا جرا تو دنیا ہی کما گیا, جنت بھی کما گیا. تو پھر میرا دل کیا کہ یار ایسے لوگ بڑے سارے ایسے لوارث قیدی جیلوں میں ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم خوشی غمی میں شامل ہوں. پھر میں نے یہ کام شروع کر دیا الحمدللہ. پھر اب چلا رہا ہوں جتنی میری مدد طاقت ہے. اچھا فہیم بھائی, یہ آپ کا خاص ایشو لگتا ہے. میں نے آپ کی جو کلپس دیکھے ہیں ان خواتین کو جو سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتی ہیں, ان کی چکا چوند میں اور مختلف جو لالچ ہیں ان میں بہہ جاتی ہیں. تو آپ کا بنیادی اس میں کیا فلسفہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے, کیوں بے راروی اتنی پھیل گئی ہے, خواتین اتنی آسانی کے ساتھ اس رو کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ صرف لالچ, ہوس, شوق, خواتین کو شہرت, یہ سارا کچھ ہے. یہ خواتین کو پاگل کر رہا ہے. 5 بچوں کی ماں, 7 بچوں کی ماں یہ کرنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ شاید خوبصورت ہو, میں بھی اس سے زیادہ ہوں. اگر میں اچھے ڈریس پہنوں گی تو میرے پاس اچھا موبائل بھی آ جائے گا. اگر میں ورگیلٹی پھیلاؤں گی, بےہودگی پھیلاؤں گی تو ظاہر سی بات ہے میرے بھی فالوورز ہوں گے, لوگ مجھے پسند کریں گے, لائک کریں گے, جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طلاق کی ریشو سب سے زیادہ بڑھ گئی ہے. ہماری عدالتوں میں اب نہ جھگڑے کے کیسز ہیں, نہ قتل کے کیس ہیں, نہ لین دین کے کیس ہیں. سب سے زیادہ جو کیس ہیں وہ طلاق کے کیس ہیں. عدالتیں اور اس کی وجہ سوشل میڈیا, اس کی وجہ سب سے بڑی سوشل میڈیا. سر اس کی سب سے بڑی وجہ فلٹر ہے. ہاں جی, فلٹر کا بھی استعمال آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن میں اس میں کوئی 15-20 ایسی خواتین ہیں جو سوشل میڈیا پہ نا اس حد تک جا چکی ہیں کہ انہوں نے جناب خاندان کے خاندان ہی برباد کر دی ہیں. اب میں کسی کا نام لوں گا تو وہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں ویسے آپ نام لے لیتے ہیں اکثر, آپ کے کافی مطلب متقع چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے ساتھ آپ کے اکثر ہم سنتے ہیں. وکیل کی طاقت قلم ہوتا ہے. وکیل 15 بندوقوں والے سے, 20 گن مینوں سے, 50 گاڑیوں سے نہیں گھبراتا. تو آپ خود اس کلچر کا شکار نہیں ہوئے کہ آپ کے ساتھ بھی گارڈ ہیں, آپ کے ساتھ بھی؟ بھجن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ میں فوجداری کی وکالت کرتا ہوں. عدالت میں ہر روز رسم و رواج کے مطابق کسی نہ کسی سے بحث ہو جاتی ہے. فوجداری کے کیس تو اور بھی وکیل کئی کرتے ہیں, تو ساروں کے ساتھ تو ہم گارڈز نہیں دیکھتے. ہر بندے کا اپنا اپنا معاملات زندگی ہوتے ہیں. میری تو ذرا برادری کھوکھر برادری ہے میری, اور وہ معاملات ایسے ہیں کہ میں اپنے سائل کو نا ذرا پرسنل لے لیتا ہوں. میں اپنے سائل کا کام کو ایسے سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی کام ہے. اور سوشل میڈیا بڑے نیکسٹ لیول کے تھریٹ بھی کرتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ان کے پھڈے بھی تو مسٹر پتلو جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا, بڑی تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں. اب تو معاملہ ختم ہو گیا ہوا ہے پتلو والا. پتلو بیچارہ کیا, پتلو ہے ایک وکیل کے سامنے پتلو کیا ہے, میری بات سنیں. کئی موٹے آئے, کئی پتلو آئے, اس چیز سے میں کبھی زندگی میں نہیں گھبرایا. بات یہ ہے کہ میں آپ کا اصولی اختلاف کیا تھا مسٹر؟ کوئی اختلاف نہیں تھا. اس کی حقیقی بیوی تھی, اس نے مجھ سے انگلینڈ سے رابطہ کیا کہ جناب یہ مجھ سے طلاق دی ہے, اس نے مجھے حق مہر ادا نہیں کیا. وہ 150 تولے یا 50 تولے زیور تھا, وہ اس نے ادا کرنا تھا. میں نے اس کی پوری ویریفیکیشن کی, میں نے نادرا سے چیک کروایا, یونین کونسل چیک کروایا, اس کی بیوی تھی. میں نے کیس فائل کر دیا. اس کے بعد جناب وہ سوشل میڈیا کی لڑائی, میں سوشل میڈیا کی لڑائی کو لڑائی نہیں سمجھتا. دنیا کا لڑتے آپ بہت شوق سے. میری بات دنیا کا کمزور سے کم نہیں ہوتے. دنیا کا کمزور اور بزدل ترین انسان ہوتا ہے جو سوشل میڈیا پہ کسی کو یا کسی کو واٹس ایپ پہ یا کسی کو میسج پہ تڑی لگاتا ہے. میں اس کو بہادر سمجھتا ہوں جو میرے منہ پر آ کر بات کرے گا. میں علانیہ کہتا ہوں کہ جو میرا سائل ہوتا ہے یا جس سے میری مخالفت ہوتی ہے اس کو میں کہتا ہوں یار میں چاہے گلاسز سے ڈاکٹر لگتا ہوں, کوئی انجینئر لگتا ہوں, لیکن میں ہوں بڑا کھپتی. مجھے جو جانتا ہے نا وہ مجھے مانتا ہے. تو الحمدللہ جس نے مجھے آگے بات کرنی ہو میرے سامنے ماتھے پہ آگے بات کرے. تو اس لیے لوگ سوشل میڈیا پہ اب ساروں سے تو نہیں لڑ سکتے. اچھا فہیم صاحب, اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈالی کے ساتھ بھی آپ کو کوئی معاملہ تھا, آپ اس کی آئی ڈی کارڈ اور ایج کے معاملے میں آپ کے بڑے بیان چل رہے تھے, اور یہ بڑا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ بڑا ٹچی والا معاملہ تھا کیونکہ عورت کی ایج کے بارے میں نہیں جو ہے دیکھیں جی, کسی کی عمر کو بتانا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے. نہیں آپ کو اتنا پرسنل کیا ہو گیا تھا کہ آپ اس کی آئی ڈی کارڈ, اس کی ایج ویریفائی کریں ساری عوام کو؟ نہیں, میں اگر میں اپنے عمر کے لوگوں میں بیٹھوں گا نا تو لوگ مجھے سمجھیں گے یار یہ نوجوان ہے. بوڑھوں میں بیٹھوں گا تو بوڑھا ہے. وہ خاتون جو ہے نا وہ ینگ لڑکیوں میں بیٹھتی تھی, تو میں نے انہیں صرف اتنا بتایا تھا کہ آپ کی ایج زیادہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی ہم عمر میں بیٹھا کریں.
میرے ساتھ نہ بیٹھے, میری دادوں کے ساتھ بیٹھے. اچھا بھائی میں یہ بتائیے گا, جی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بنیادی طور پہ ایک غریب آدمی کی انصاف تک رسائی, جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ملاقات کو ترستے ہیں بیچارے, تو انہوں نے اپنی ضمانت کیسے کروانی ہے جو ملاقات کو ترس رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 جملوں میں ہمیں بتائیے گا کہ پاکستان کے نظام انصاف میں بنیادی حکم کیا ہے کہ ایک غریب آدمی جو پکڑا جاتا ہے, چاہے وہ جائز ہے چاہے وہ ناجائز ہے, اس کی قانون تک رسائی کیوں نہیں ہو پاتی؟ اداروں کی طرف سے ناانصافی ہے. ایک بندہ غریب ہے, اس کو پکڑتے ہیں, اس پر ایک مقدمہ ہوتا ہے, جب دیکھتے ہیں پیچھے آنے والا کوئی نہیں, اس پہ 40 مقدمات ڈال دیے جاتے ہیں. پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہے, وارث کوئی نہیں ہے. نہیں تو وہ مقدمات پورے کرنے کے لیے اس پہ ڈالتے ہیں. جب جیسے دیکھیں آپ کے علاقے میں چوری ڈکیتی ہوتی ہے, 15 پہ کال کی جاتی ہے کہ جناب نامعلوم ڈاکو آئے, مجھ سے موبائل فون چھین کے لے گئے, میرا پرس لے گئے, میری گھڑی اتار کے لے گئے, تو پھر انہوں نے وہ ڈاکو کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈنا ہوتا ہے نا. وہ سارے کیسز جناب سارے وہ ماڑے دے پتر دے پیدے نے. تگڑے کا پتر ڈکیتی کرے گا, چوری کرے گا, اس پر یہاں ایک مقدمہ پڑے گا, یا اس پر ایک مقدمہ بھی نہیں پڑے گا. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی آئے گا جو آج کا رسم و رواج ہے اس کے مطابق جو خرچہ لگائے گا, اس کی جان چھوٹ جائے گی. اور جو غریب کا بچہ ہوگا اس کو 4-5 دن حوالات میں رکھ کے دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے پیچھے آنے والا کوئی ہے. جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں ہے, کوئی آواز دینے والا نہیں ہے, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جناب تھانے کے کتنے مقدمات ہیں جو نامعلوم ہیں, وہ سارے جناب اس پہ ڈال دیے جاتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. اچھا بھائی میں کون سا ایسا زندگی کا موڑ تھا جب آپ نے سوچا کہ آپ وکالت بھی کریں گے, پروفیشن بھی اپنائیں گے, لیکن اس کو اس راستے کی طرف لے کے جائیں گے کہ لوگوں کی داد رسی کی جائے؟ کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا لمحہ جس نے آپ کا دل اس طرف موڑ دیا ہو؟ میں نے جب وکالت کا آغاز کیا تھا نا, تو میرے والد صاحب نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ پتر, میرے والد صاحب نا غیر تعلیم یافتہ تھے لیکن ہنر پر عقل مند بڑے تھے. انہوں نے مجھے نہ بٹھا کے کہا کہ پتر گل چھوڑ, میری وکالت تو کرن لگا نا تو زندگی دے وچ ایک گل پلے بن لینی ہے, کسی دی ماں بہن نوں عدالت نہیں بلانا. ہائے, جدوں تو اپنی کسی دی ماں بہن نوں عدالت بلایا نا, تو سمجھ کے بلانے کہ تیری ماں بہن بھی عدالت آ گئی. اور آپ یقین کریں کہ میری وکالت کی زندگی میں شاید 1 یا 2% ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی خاتون کو عدالت میں بلاؤں. میری کوشش یہ ہوتی ہے یہ بیچاری گھر پہ ہی رہے, کیونکہ عدالتوں کے چکر بڑے اوکھے ہیں. یہ جو میرے والد صاحب کا یہ مجھے پیغام تھا کہ پتر کسی دی ماں بہن دھی نوں عدالت نہیں بلانا, اس بات نے میرے دماغ میں بٹھا دیا کہ یار یہ جو کام ہے نا یہ اچھا ہے, اگر ہم اس کو اچھا سمجھ کے کریں گے تو. الحمدللہ میرا کوئی بھی سائل ہے خاتون ہے نا, تو آپ کے پروگرام میں وہ دیکھ لیں گے کہ میں خاتون کو عدالت میں بڑا کم بلاتا ہوں, شاید ایک دفعہ.